آپ ہمیں یہ بتائیے کہ صوفیہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 800 سال سے 900 سال سے بلکہ 1400 برس سے حضور اور صحابہ کے زمانے کے بعد سے جو صوفیہ کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ان کا طریقہ کار، ان کا دعوت اسلام یہ مختلف نظر آتا تھا ہمیں اور آج بھی نظر آتا ہے، لیکن آج کے جو چند متشدد علماء حضرات ہیں ان کا طریقہ کار، ان کا دین ہمیں الگ نظر آتا ہے۔ چونکہ ہم اگر غریب نواز کی جیون شیلی کو دیکھیں، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، تو بالکل ایک الگ نظریہ ہے ان کا، اور آج کے جو چند مولوی حضرات ہیں ان کا الگ ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر کسی بندے سے ہاتھ بھی ملا لیا تو ہم واجب القتل ہیں ان کی نگاہ میں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ رجوع کرو، آپ نے اس سے ہاتھ کیوں ملایا، اس سے بات کیوں کی، فوراً رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو۔ تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ یہ جو اتنی سختی ہمارے دلوں میں آئی کہاں سے؟ یہ صوفیہ کے دور میں تو نہیں تھی، صوفیہ کے ذہنوں میں تو نہیں تھی، صوفیہ کے انداز میں تو نہیں تھی، لیکن آج یہ کہاں سے آئی یہ سختی مولویوں کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں؟ جی، آپ نے صحیح فرمایا اور صحیح سمت اشارہ کیا۔ یہ جی بہت قابل غور ہے، اور میں اسے ایک واقعے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اور وہ واقعہ بہار کے ہی ایک بڑے عظیم صوفی کا ہے کہ مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، جو دنیا تصوف اور دنیا علم، یعنی علم دین کے حوالے سے بھی، علم شریعت کے حوالے سے بھی، اور علم طریقت کے حوالے سے بھی ایک مستند ترین نام ہے۔ میں ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے وہ اپروچ سمجھ میں آئے گا، وہ کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا جو صوفیہ سے علماء کو جدا کرتا ہے۔ جی کہتے ہیں کہ ایک روز مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری آج سے 700 سال قبل اپنے کسی تبلیغی اور دعوتی سفر پر روانہ تھے۔ رمضان کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک گاؤں کے کنارے سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز قائم کر رہا ہے اور کچھ لوگ مسافر قسم کے اس کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ظہر کا وقت ہو چلا تھا، حضرت نے بھی اس کے پیچھے نیت باندھ لی۔ نماز تمام ہوئی، حضرت مسافر تھے، حضرت نے سنتوں کے لیے آگے بڑھنا مناسب سمجھا، آگے بڑھ گئے۔ کچھ ہی قدم چلے ہوں گے کہ کوئی شخص اس گاؤں سے دوڑا ہوا پیچھے آیا۔ حضرت نے آنے والے کے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے گھوم گئے، پوچھا کون ہو؟ اس نے سلام عرض کیا، حضرت نے جواب دیا۔ اس نے کہا حضور بڑا غضب ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی وہ شرابی ہے، وہ شراب پیتا ہے، شرابی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی۔ ظاہر ہے کہ ذرا رک کر ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ کسی دارالافتاء میں اگر یہ سوال پیش کیا جائے کہ ایک شخص شرابی ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھ لی گئی تو کیا ہوگا؟ پڑھانے والے کا حکم کیا ہے اور پڑھنے والے کا حکم کیا ہے؟ تو ساری دنیا کا دارالافتاء جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اور شاید وہ ذرا احتساب کی منزل سے گزرے تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مخدوم صاحب نے جواب دیا دن میں نہ پیتا ہوگا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھ گئے تو سوال پوچھنے والے، استفتاء کرنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج تک ایسا جواب تو نہ سنا نہ گمان کیا، یہ کیسا جواب تھا کہ حضرت نے یہ کہہ دیا کہ دن میں نہ پیتا ہوگا؟ حضرت آگے بڑھ چکے تھے۔ اس کے سوال کا جذبہ اور تھوڑا اس کو مہمیز لگاتا ہے کہ اور دوڑا ہوا پیچھے پیچھے حضرت کے آیا اور پھر کہنے لگا حضرت حضرت حضرت۔ حضرت مڑے، کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے وہ دن کو بھی پیتا ہے۔ تو حضرت نے سنا اور بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا رمضان میں نہ پیتا ہوگا، یہ کہہ کے پھر آگے بڑھ گئے۔ اب اس شخص کی حیرت آسمان چھونے لگی کہ یہ کیسا جواب ہے، یہ جواب تو آنا نہیں چاہیے تھا، یہ کیسا جواب آ گیا؟ ظاہر ہے کہ اس جواب کی شہرت دو وجہ سے ہوئی۔ ایک تو اس شخص کی بے چینی کہ ایسا جواب کیوں دیا گیا،
دوسرے دینے والے کی شخصیت، ان دونوں نے اس جواب کو اس نماز پڑھانے والے تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھاتا تھا تو نماز پڑھانے کے مسائل کی باریکیوں کو بھی جانتا تھا، تو شراب پینے اور شراب پی کر نماز پڑھانے کے مسئلے کو خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اتنی بڑی شخصیت نے یہ جواب دیا ہے تو اس پر پہلی بار یہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ گریا کا شکار ہوا، اور اس نے پوچھا کہ وہ جواب دینے والا کدھر گیا؟ دوڑتا ہوا، اپنے پیروں کو پھلانگتا ہوا، کودتا ہوا حضرت کی خدمت میں آ کے گر پڑا اور کہنے لگا کہ ساری دنیا مجھے ننگا کرتی تھی، ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو میرے عیب پر پردہ ڈال سکے، آج پہلا آدمی ملا ہے جو میری عیب پوشی کر رہا ہے۔ حضرت بس ایک تمنا ہے کہ میرے عیب آپ کے صدقے میں ہمیشہ کے لیے چھپ جائیں اور میں اس برہنہ ہونے سے باز آ جاؤں۔ توبہ کی، ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دو فتوے ہوتے ہیں، ایک فتوے کی نیت صرف حکم سنانا ہوتا ہے، چنانچہ حکم سن لیا جاتا ہے۔ دوسرا فتویٰ وہ ہوتا ہے جس میں تقدیر بدلنا نیت ہوتا ہے، اس لیے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہی فرق ہے، دونوں کی بنیاد ایک ہے، دونوں کا معیار ایک ہے، دونوں کے سوچنے کے طریقے میں فرق ہے، دونوں کا اپروچ الگ ہے، دونوں کا اپلیکیشن الگ ہے، بس یہی فرق ہے۔ اس فرق کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دعوت صوفیہ کی کیوں کامیاب ہوئی، اس کا اصل راز سمجھ میں آ جاتا ہے اور نیت کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھئے کہ عالم و صوفی میں کیا فرق ہے تو میں کہوں گا صرف نیت کا فرق ہے۔ یہ حکم سنانا جانتے ہیں، ہم تقدیر بدلنے کے لیے حکم سناتے ہیں۔